الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی جو 3 صفات بیان فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ چاہی گئی، وہ ہے وسوسہ، جس کا حدیث میں مستقل باب قائم کیے گئے، اور بہت سی روایات میں وسوسے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے سنے تھے۔ وسوسہ بہت ساری قسمیں ہیں اس کی کہ جو انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ اس میں ایمانیات ہے کہ ایمانیات کے متعلق جو ہے وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو وسوسے آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے، صحابہ کرام نے سوالات کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایمان کی ایک علامت ہے، ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلم کھلا ایمان ہے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں میں سے ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے یہی شکایت کی کہ میرے دل میں اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ میں اس کو زبان پر نہیں لا سکتا، زبان پر لانا میرے لیے گویا بھاری محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح میں زبان پر لاؤں۔ تو حاجی صاحب نے جو ہے جواب ارشاد فرمایا کہ چور جو ہے اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جس گھر میں مال ہو، جس گھر میں مال نہ ہو وہاں چور ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ تو یہ وسوسے کا آنا اور اس وسوسے کو زبان سے ادا کرنا، اس کا بھاری ہونا، یہ اس قسم کی علامت ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دل میں ایمان موجود ہے۔ اگر ایمان موجود نہ ہوتا تو جو ہے وسوسہ ہی نہ آتا، اور اگر وسوسہ آتا بھی تب بھی جو ہے اس کو زبان سے ادا کرنا یہ بھاری محسوس نہ ہوتا، بلکہ وہ اطمینان سے اس بات کو جو ہے زبان پر لے آتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی وسوسہ آوے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وسوسے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ احتیاط ہو اس احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ کبھی ایسا ہو کہ آدمی یوں سمجھے کہ وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ نہیں، بلکہ وسوسے کو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تابعین میں سے ایک تابعی گزرے ہیں
محمد ابن سیرین رحمتullah علیہ، تابعی ہے، صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا، یعنی خیر القرون میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کا زمانہ صحابہ کا، اور صحابہ کے بعد کا زمانہ تابعین کا، جو بہترین زمانہ، اور ان میں بھی بہت بڑے عالم اور امام تعبیر گزرے ہیں، تعبیر خواب کی تعبیر بتلانے والے امام گزرے ہیں۔ گمراہ فرقوں میں سے 2 شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جو ہے کہا کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ وہ جو 2 شخص آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں آپ سے حدیث سننا نہیں چاہتا، تو بہت ضد کرنے لگے، لیکن پھر بھی حضرت نے جو ہے ان سے حدیث نہیں سنی۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے قرآن کی آیت سن لیں ہم سے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ اس میں بھی بہت ضد کرنے لگے کہ ہم سے قرآن کی آیت سن لیجئے۔ تو حضرت نے منع فرمایا کہ میں آپ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ تو جب وہ چلے گئے تو خدام لوگوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت وہ قرآن کی آیت ہی تو سنانا چاہتے تھے، اس میں کیا حرج تھی، قرآن کی آیت سن لیتے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ گمراہ لوگ قرآن کی آیت کو کس نیت سے اور کس ارادے سے کون سی آیت سنانا چاہتے تھے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ آیت سن کر ایک قسم کا میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا، اس آیت کے بارے میں کوئی اعتراض پیدا ہوتا کہ اللہ نے اس آیت میں کیا بیان کیا ہے، اور اس کا جواب مجھے نہ ملتا اور وہ اعتراض مجھ سے دور نہ ہوتا، تو پھر ہو سکتا ہے وہ وسوسہ میرے دل میں بڑھتا رہتا اور بڑھتے بڑھتے جو ہے ایمان سے محرومی تک مجھے پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے گمراہ فرقوں سے میں نے جو ہے اس قسم کی بات بھی نہیں سنی۔ اس سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آج کل جو ہے میڈیا کا زمانہ ہے۔ عام طور سے آدمی کوئی بھی ایسی بات جس کو اپنے اعتبار سے دینی بات سمجھتا ہے اور وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، فوراً جو ہے ادھر کی ادھر اس کو گھماتا ہے اور واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر اس کو پھیلاتا ہے۔ حالانکہ دین کی بات اور قرآن اور حدیث کی بات معتبر علماء سے سننی چاہیے اور ان سے سیکھنی چاہیے۔ جو ہے آج کل اس کا ٹائم لوگوں پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہفتہ واری جو پورتی آتی ہے اس میں ایک دھارمک پورتی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دھارمک پورتی، اس میں ہر قسم کے مذہب کے مضامین آتے ہیں، لیکھ آتے ہیں، تو لوگ اس کو بڑی اہتمام سے خریدتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں کہ آج کے پیپر میں تو جو ہے دھارمک پورتی آنے والی ہے اور اس میں جو ہے ہمارے مذہب کے متعلق بھی کچھ لکھا ہوگا تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ایسا صحیح سمجھتے ہیں، اس طرح اس کو مان لیتے ہیں کہ دیکھو دھارمک پورتی کے اندر ہمارے مذہب کے بارے میں کتنی اچھی بات لکھی ہے اور ایسا لکھا ہے ویسا لکھا ہے۔ حالانکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھ کر جو ہے آدمی اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے مقابل میں اگر اس کو کہا جائے گا کہ کوئی دین کی کتاب خرید اور اس کو پڑھ اور اس سے علم حاصل کر، تو آدمی کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیزیں میڈیا سے جو تعلق رکھتی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ایسی چیز کو سن کر اور ایسی چیز کو جو ہے دینی سمجھ کر اس کو آدمی پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس قسم کی باتیں پڑھتا ہے، اس قسم کی باتیں سنتا ہے، تو پھر اس کے دل میں جو ہے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، یا ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یا ایسی بات ہے جو عام طور سے مذہب میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ وسوسوں کے اندر گرتا جاتا ہے اور پھر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ معتبر علماء سے دین کی بات سنے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو پھیلائے۔ تو وسوسے کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی کو ہر قسم کے لوگ سے جو ہے دین کی بات سن کر اس کو سمجھ کر جو ہے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہوا ایمان سے تعلق رکھنے والے وساوس۔
اسی طرح وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں فسق و فجور سے تعلق رکھنے والے، یعنی کوئی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا کہ آدمی کو وسوسہ آیا کہ چلو میں جو ہے کوئی چوری کر لوں یا زنا کر لوں، یا کوئی جو ہے خوبصورت لڑکی جا رہی ہے تو اس کو جو ہے دیکھ لوں، بد نگاہی کر لوں۔ اب اس قسم کا وسوسہ پیدا ہوا تو ہم نے حدیث میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہے گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، اگر وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، یا پھر اس چیز کو زبان سے ادا کرنا اگر وہ زبان سے تعلق رکھتا ہے تو جو ہے وہ گناہ ہے۔ جیسے یہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، چوری کرنا، زنا کرنا، اسی طرح کوئی چیزیں، بعض چیزیں جو ہے زبان سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ دل میں پیدا ہوا بات، وسوسہ آیا کہ جو ہے ہم جو ہے فلاں شخص کی جو ہے برائی بیان کرے یا اس کی غیبت کرے، تو اب یہ ایک وسوسہ پیدا ہوا، ایک بات دل میں آئی، لیکن اس کو زبان سے ادا کرے گا تب جا کر وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس قسم کے وساوس پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے دین کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو معتبر علماء سے سیکھ کر، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مشکات شریف میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آتے ہیں اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تورات وہ کتاب ہے آسمانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیکن اس کے اندر بہت ساری تحریفات، رد و بدل ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے سرخ ہونے لگا غصے کے مارے۔ تو حضرت عمر تو نیچے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ان کی نگاہ تو نیچے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر کو فرمانے لگے کہ عمر تیری ماں تجھ پر روئے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرہ کتنا سرخ ہو رہا ہے غصے کے مارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھا کر جو ہے دیکھا تو آپ کا چہرہ بہت غصے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے جو ہے توبہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں جو ہے اللہ کے دین پر راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اور جو ہے میں اللہ کے رسول کے غضب سے بھی اور اللہ کے غضب سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور میں دین کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے اور آپ لوگ میری پیروی کو چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جاؤ تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر میری زندگی کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے اور تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات جو ہے میری شریعت پر عمل کرنے ہی سے ہوگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے شریعت محمدیہ ہی پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہے ہر دین کی بات کو سن کر جو ہے ہر ایک سے سن کر جو ہے اس کو دین کی بات نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ اس قسم کی باتیں سننے سے جو ہے دل میں وساوس پیدا ہوتے ہیں اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتیں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی وہ خاص طور سے وسوسے کے متعلق نازل ہوئی۔ تو یہ دو صورتیں ہوئی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو یہ دو صورتیں نازل ہوئی، اور ان کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تکلیف کو دور فرمایا۔ تو ابھی بھی بعض روایتوں میں، بہت سی روایتوں میں اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کو ثابت کیا گیا کہ جب بھی اس قسم کی چیز پیدا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ ان دو صورتوں کو پڑھ کر اس کو دم کر کے جو ہے اپنے بدن پر اس کو ملے۔ تو یہ دو صورتیں بڑی قیمتی صورتیں ہیں اور ان کو صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ بعض روایت میں تو آیا ہے کہ اس کو روزانہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اس کو پڑھا جاوے،
اور اس کی خوب تلاوت کی جاوے، اور اس کی اہمیت کو جگانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں بھی پڑھا۔ تو یہ دو صورتیں بہت اہم ہے، اس کو جو ہے جتنی باتیں اس کے متعلق سنی، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اور اس کی تلاوت کی خوب توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔